بھی تو پتہ چلے نا کیسا ہمارے یہاں کا ماحول تو دیکھیں. اب کسی کو اگر کوئی صحیح بات سمجھانے بھی جاتے ہیں تو وہ یعنی وہ یہ سمجھا کہ یار آپ کا فرقہ ہی دوسرا ہے. ہمارا ذہن فرقے والا نہیں ہوتا, ہمارا ذہن صحیح بات ہوتی ہے کہ یار یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے, اور اس کا ذہن فوراً فرقہ والیت کی طرف جاتا ہے. یہ دیکھیں ہمارے اپنا اپنا سوچنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب کوئی مریض کسی سرجن کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا, تو اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے کہ جو اس بیماری کی جڑ کو پکڑ لے. ورنہ وقتی طور پر پین کلر دے دیا جائے تو کھانے سے آرام لگ رہا ہوتا ہے, طبیعت بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اگر بیماری کی جڑ نہیں پکڑی جاتی نا تو پھر وہ آرام نہیں آئے گا آپ کو, وہ اٹیک ہوتا رہے گا. جیسے ہی پین کلر کا اثر ختم ہوگا تھوڑے دنوں بعد پھر مسئلہ شروع. ہمارے یہاں جو پرابلم ہے, مسائل اور بیماریاں اگر آپ معاشرے میں دیکھیں وہ بہت زیادہ ہے. ہاں, الحاد کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, نوجوان ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں مینٹلی طور پر. اچھا, ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں بحث مباحثے, لڑائی جھگڑے, اتحاد بالکل نہیں, رشتہ داریاں ختم ہیں, سلام دعا بند ہے, مسجدوں میں جانا بند ہے. یہ سارے ہمارے سامنے مسائل ہیں یا نہیں؟ تیسرا سب سے بڑا مسئلہ اسی فرقہ واریت کے وجہ سے ہمارے یہاں کسی کو آپ اپنے علاوہ مسلمان ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ مسئلے ہیں یا نہیں سر؟ اب ان مسائل سے یہ وہ اصل بیماری ہے, اگر جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے, وقتی طور پر کوئی ڈوز آپ کو دی جائے, پین کلر دے دی, مزہ آ گیا, لیکن وہ آپ چکر چلتا چلا جائے گا, نہ معاشرے سے فساد ختم ہوگا, نہ آپ دشمنوں کا مقابلہ کر پائیں گے. علمی دشمن ہو, کوئی کسی بھی طرح کا دشمن ہو, دشمن ایک طرح کا نہیں ہوتا. تو آپ کو ورکنگ کرنی ہے اس بیماری کی جڑ کے اوپر. مشکل کام ہے لیکن کرنی تو چاہیے. وہ جڑی تو نہیں مل رہی. اگر کسی ایک طرف کسی کو پکڑنے جاتے ہیں, کوئی دوسرا آ کے دوسری طرف سے ٹانگ کھینچ لیتا ہے. جڑی تو نہیں مل رہی ہے کہ جو جڑ کیا ہے. مثلا کیا ٹانگ کھینچ لیتا, آپ کیا بیسک سر ہے نا کلیئر نہیں ہے نا. میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ میں نے بولا کسی کو کوئی بھی بات کر دی تو وہ فوراً اس کا ذہن جاتا ہے تو فلاں فرقے والی, یہ جو بات کر رہے ہیں فلاں فرقے والی بات کر رہے ہیں. تو یہ سب کیوں ہے؟ وہ اس لیے نا کہ فرقہ واریت کا ماحول ہے. ہم حق کو فرقے کی بنیاد پر پہچانتے ہیں. یعنی میرے نزدیک شعوری غیر شعوری طور پر یہ چیز ایک دماغ میں بیٹھ چکی ہے کہ جو بات میری فرقے کی ہے بس وہ ٹھیک ہے. تو جب مجھے پتہ لگے گا آپ کسی اور فرقے سے متعلق ہیں تو میں آپ کی بات کو ناحق سمجھتے ہوئے رد کر دوں گا. یہ تو ذہن ہے سر. میں اپنے آپ کو فلاں فرقے سے وہ منسلک کر بھی نہیں رہا ہوں, اس کے باوجود سامنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم نے بات کی ہے نا یہ تو فلاں فرقے والا کر رہا ہے. کوئی بات نہیں, آپ صبر یہاں آ کے سر ہے نا معاملہ نہ خراب ہو جاتا ہے. صبر کا دامن رکھیں, لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھاتے چلے جائیں. آپ جو بھی بات کریں یا جو بھی بات سمجھائیں ذہن میں رکھیے گا آپ کے پیچھے ایک نص ہونی چاہیے, وہ نص پیش کریں تو اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے لوگوں پر اثر. میرے خیال میں سر اگر دیکھا جائے لوگوں کا بیسک ہی خراب ہے. نص کا مطلب اگر ہم اس کو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں نا تو ان کا دماغ یہ ہے ہی نہیں کہ مجھے ان چیز کو قرآن و حدیث پہ پرکھنا ہے. کس چیز پہ پرکھنا ہے؟ ہاں, وہ پرکھ رہے ہوتے ہیں اپنے نا پیر کی یا اپنے کسی جس کو وہ صحیح ہے اس نے جس کو عالم سمجھ لیا. ہر انسان کا ذہن الگ ہوتا ہے, سوچنے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے. آپ طریقے سے سمجھائیں, طریقے سے کام کریں, طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے چلے جائیں. مخالفت بھی ہوگی, لوگ پسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کبھی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہوتا کہ سب چاہنے والے ہی ہوں, مخالف بھی ہوتے ہیں. اللہ کے رسولوں نے تبلیغ کی تو قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ ہر رسول کے معاملے میں ہم نے ان کے دشمن بھی بنائے, جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. تو دشمنی ہوتی, مخالفت ہوتی. مخالفت آپ کے صبر کا امتحان بھی لیتی ہے. تو اتنے جذباتی نہ, آرام سے کرتے تھے. سر آپ کے خیال میں جڑ کیا ہے, کس کو ہمیں درست کرنا چاہیے؟ جڑ فرقہ واریت ہے میرے. ابھی تو آپ سے میں نے ذکر کیا, فرقہ واریت پر آپ کام کریں, زندگی بھر کریں. دو بندوں میں بھی ملاپ ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ بروز قیامت آپ کے لیے ایک ایسا عمل ہوگا کہ انشاءاللہ بہت اجر والا ہوگا. ہمارے یہاں دیکھیں لوگ فرقہ واریت جو ہے نا اس میں نفرت رکھنے کو لازم سمجھ لیتے ہیں. وہ لازم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ میرے فرقے کا نہیں ہے تو میں نے اسے نفرت رکھنی ہے. ذہن میں رکھیے گا ایسا نہیں ہوتا ہے. جب آپ امت کی حیثیت میں دیکھیں گے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب کے سب کلمہ گو آپ کے سامنے آ جائیں گے. اختلاف کب نہیں ہوا, یہ ایک ایسا سوال ہے, نہ جانے کیوں اس سوال سے لوگ سمجھتے نہیں, اپنی تربیت نہیں حاصل کرتے. اختلاف کب نہیں ہوا؟ بتائیں کیا صحابہ کرام کے دور میں اختلافات نہیں ہوئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد فقہی اختلافات بھی صحابہ میں ہوئے, اجتہادی اختلافات بھی صحابہ میں ہوئے, بڑے درجے کے اختلافات بھی صحابہ میں ہوئے.
یہاں تک کہ اجتہادی خطاؤں کی بنیاد پر آپس میں مشاجرات بھی ہو چکی، سب کچھ ہو چکا، بعد میں امت فرقوں میں بھی بڑھ گئی، سب کچھ ہوا۔ پھر آپ تابعین کے دور کو بھی دیکھ لیں، ہر طرح کے اختلاف آپ کو ملیں گے۔ تبا تابعین کے دور کو دیکھ لیں، ہر طرح اور عقیدوں کے اختلافات سے تو بھری ہوئی دنیا تبا تابعین کے دور سے شروع ہو جاتی ہے۔ کون سا دور ایسے؟ اچھا اگر آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف فقہی اختلافات تھے؟ سر عقائد کے بھی بہت سے اختلافات آپ کو میں، جس کو ہم آج کل عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ کو آپ دیکھ لیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایمان کے حوالے سے ان کا جو قول ہے کہ یہ کمی اور زیادتی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، یہ اس قول کی بنیاد یہ اس کو عقیدے کے اختلاف میں علماء نے ڈالا ہوا ہے کہ باقی دنیا کے کوئی بھی عالم دین اس کا قائل نہیں ہے۔ ہاں جس تعویل میں پھر متاخرین نے اس کی جو تعویل کی، اس تعویل کے اندر بھی سب قبول کر لیتے ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، دعاؤں کے اندر جس طرح ہم صدقے دے رہے ہوتے ہیں نا، تو فلاں کا صدقہ، فلاں کا وسیلہ ہے، تو امام ابو حنیفہ منع کرتے تھے کہ اللہ تجھے تیرے عرش کا صدقہ، یہ بھی وہ دعاؤں میں منع کرتے تھے۔ یہ عقیدے کے مسئلے ہیں۔ آج ہم ہر چیز کو کرامت بناتے پھرتے ہیں، بھائی مردہ زندہ کر لیا فلاں اللہ کے ولی نے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ مردہ زندہ کرنا کرامت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عقیدے کے مسئلے ہو گئے نا۔ تو سر کون سا دور ہے جس میں آپ بولیں کہ اختلافات نہیں تھے؟ ہر دور میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن ان اختلافات کو میں نزاع بنا لوں، منازعات پر آ جاؤں، مخالفت پر آ جاؤں اور آپ سے سلام دعا چھوڑ دوں، آپ کو توڑ دوں، امت سے نکال دوں، سر یہ ہے وہ مسائل، یہ ہے وہ جڑ۔ ہم آپس میں متحد نہیں ہو پا رہے۔ اتحاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یزالون مختلفین، ہمیشہ اختلافات میں پڑھتے چلے جاؤ گے، الا من رحم ربک، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اختلافات سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ سر جس وقت جب تک ہم طاقت ہی نہیں بنیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے سوائے لڑتے جھگڑتے اسی طرح چلتے چلے جائیں گے۔ بات سنیں، وہی آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ دیکھیں بات سننے کو بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پبلک کو کیسے ہم اس کا ذہن بنائیں کہ یار وہ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں نا مفتی شمائل صاحب ہیں، انڈیا کے عالم دین ہیں، بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اللہ رب العزت کی موجودگی کی بات ہو رہی تھی نا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ رب العزت موجود ہے، ایک مولد کے ساتھ ان کا نا ایک مناظرہ ہوا تھا، بہت اچھا مناظرہ ہوا تھا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے دلائل دیے تھے۔ اچھا اب ان کے بارے میں بھی ہے نا دوسرے فرقے والے کہنے لگے اب یار وہ تو خود ہے نا غصہ کے رسول ہے، وہ تو خود دوسرے فرقے کا ہے یار۔ اچھا یہ چیز نہیں سوچتے کہ بھائی جس اللہ کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اس اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ تو سر یہ تو آپ یہ چیز کیوں نہیں میرے تائید کی باتیں کر رہے ہیں نا سر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار میں نے سنا، مجھے سب سے پہلے اچھا لگا، میں نے کہا یار جس اللہ کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اس نے اسی اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہے یار۔ سر بالکل اس میں ٹوٹ جاتا ہے انسان۔ اختلافات کو رکھیں، اس کو سدھاریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ اسے بنا کے رکھیں، آپ اسے سلام دعا بھی رکھیں، اٹھنا بیٹھنا بھی آپ رکھیں۔ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، اپنی دلیل پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں 10 بندوں کے بیچ میں رکھوں گا، کیوں نہیں سامنے والا مانے گا۔ اس اعتماد کو رکھیں، ملاقاتیں کریں۔ جب ہم نے کاٹ دیا، آپ دیکھیں ہم نے کاٹ دیا، تو اس کاٹنے کے بعد پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ بھائی آپ مثلاً دیوبندی ہیں، میں کسی اور فرقے کا ہوں، میں نے نہ آپ کی کبھی مسجد میں جانا ہے، نہ آپ کو کبھی اپنی مسجد میں برداشت کرنا ہے، یا آپ کے پاس کبھی میں نے بیٹھنا نہیں ہے، کھانا نہیں ساتھ بیٹھ کے ہم نے کھانا، سلام دعا نہیں کرنی، تو سر میں آپ کی اصلاح کیسے کروں گا؟ صحیح بات ہے۔ آپ کو تو میں نے کھلا چھوڑ دیا، جا بھی اپنے ماحول میں تو جو مرضی کرتا چلا جائے۔ اصلاح تو اسی وقت ہوتی ہے نا جب ہم بیٹھ کے کوئی ہماری ڈسکشن چلے گی، آپ کوئی دلیل دیں، میں کوئی دلیل دوں، اور ہم دونوں کا ذہن ایسا ہی ہو کہ بھئی جہاں حق ہوگا وہاں چلے جائیں گے دونوں۔ تو اس طریقے سے اصلاح ہوتی ہے سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، سر ایک جملہ جواب دیجیے گا، اس وقت سب مشرکین جو مکہ کے تھے وہ حالت کفر و شرک میں تھے یا نہیں؟ بالکل تھے، صحیح ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی سے ہی تو کام کا آغاز کیا، انہی میں جا کے تو دعوتیں دیں، انہی کے ساتھ ہی تو اس نے سلوک کیا تھا، انہی کے ساتھ ہی تو بیٹھے تھے نبی پاک علیہ السلام، انہی کو دعوت دی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے اتنا نرم دل بنایا، اگر سخت دل ہوتا آپ کے پاس ہی کوئی نہ آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے، انہی کو دعوتیں دیتے چلے گئے۔ مدینہ کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی تھا اس کا بچہ، اور وہ شوق تھا اس کو، آتا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ آتے تھے، بڑی خدمتیں کیا کرتا تھا، نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو منع نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی نکال کافر کو باہر۔ پھر وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا اس کو بیماری کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جا کے عیادت کی نبی پاک علیہ السلام،
تو کہنے کا مقصد کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی زندگی سے صحابہ میں بھی اختلافات ہوتے تھے لیکن بنا کے رکھی جاتی. بات وہی ہے نا. اب دیکھیں نا یہ مفتی شمائل صاحب کے خلاف انہوں نے بات کی. اب وہ گاندھی صاحب کے اس میں جو سیریز چلی آ رہی ہے، اب کسی بندے سے اگر اختلاف ہے، ٹھیک ہے نظریاتی اختلاف ہے نا، آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کافر. اب ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم اگر کسی دوسرے فرقے والے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ہمارا ذہن فوراً اختلاف کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس چیز کی طرف کیوں نہیں جانتا کہ یار وہ بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی مسلمان ہوں. کچھ تو سر ہے نا، صحبت اثر رکھتی ہے. دیکھیں آپ کس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اثر رکھے گا. آپ نے کس عالم دین سے جا کے علم حاصل کیا، وہی رنگ آپ کے اندر آ جائے گا. خربوزے کو دیکھے خربوزے نے رنگ بدل پکڑنا. سر سیریز پوری بن رہی ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا گاندھی صاحب کے خلاف. میں بتا دیں بننے دیں، کوئی آپ سنیں آرام سے، نفرت نہ رکھیں. آپ کو دیکھیں جاوید احمد گاندھی صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص ہو جو دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. سب سے پہلے اس کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی نقطہ نظر سے اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، آپ بولیں جی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی جی، مجھے قرآن کچھ اور کہتا نظر آ رہا ہے، میں تو قرآن کو ترجیح دوں گا. یہی حسن ہے نا سر، اس کے علاوہ کیا حسن ہے؟ ہم نے اپنے اساتذہ سے جب قرآن پاک پڑھا تو 50 مسئلوں میں استاد سے نئی نقطہ نظر سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا استاد کا. تو انہوں نے بھی ہمیں کبھی نہیں مجبور کیا کہ جو میں تجھے پڑھا رہا ہوں بیٹا یہی تو نے پڑھنا ہے. ہاں 100 مسئلے ان کے سمجھ میں بھی آتے تھے، وہ آج تک ہم بیان بھی کرتے ہیں. تو سر یہی حسن ہے. آپ کو اچھا کوئی اختلاف کر رہے ہیں پر آپ بھی تسلی سے سنیں اپنا دل. یہ ایسا کیوں دل میں آپ لے کے آ جاتے ہیں یار وہ کیوں بنا رہا ہے سیریز؟ یا میرے خلاف بھی بن سکتی ہے، بنا لیں سیریز. مجھے خود معلوم ہے، میں اپنی ہی ویڈیوز دیکھوں تو میں 10 غلطیاں آپ کو خود بتا دوں گا یار اس ویڈیو میں نے 10 غلطیاں کی. انسان ہے، انسان کو انسان سمجھ کے ہی آگے چلنا پڑتا ہے. ہم کسی کو کیوں نبی کے درجے کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یار اگر یہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. سر وہ ہمارے فرقے والے کے لیے کیوں سیریز نہیں بنتی؟ ان میں بھی تو 10 غلطیاں ہیں نا. کہنے کا مقصد یہی تو ہے ہمارا. یہ بنتی ہوں گی، مڑ مڑا کے آپ کے جتنی باتیں ہیں نا محترم، وہ سب ایک ہی جگہ پر آ جاتی ہیں. فرقہ واریت نقصان دیتی ہے. ہمارے یہاں پر لوگوں کا ذہن کیوں ایسا بن جاتا ہے؟ پچھلی صدی دیکھیں آپ، جو پچھلے 100 سال گزرے ہیں وہ بڑے خطرناک گزرے ہیں. 100-150 سال وہ اسی بارے میں 100-150 سال گزرے ہیں. یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر. سر اس کے علاوہ پچھلے 150 سال گزرے ہی نہیں ہیں. اب وہی تربیتیں، وہی چیزیں ہمارے آئیں دل و دم ہمارے. میں اپنی بات کیا کروں، کسی کی بھی کروں، کہ یہیں پر ایک بچہ پیدا ہو، یہیں پر تھوڑا بڑا ہوا، یہیں پر اسی ماحول میں جب وہ جائے گا سر یہی رنگ اس کا آ جائے گا. اس لیے جس وقت کوئی چیز رسم بن کے معاشرے میں چلتی ہے، رسم کہتے ہیں کہ وہ طریقہ جو نسل در نسل پھر منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. رسم بن کے جب کسی معاشرے میں کوئی چیز چلنا شروع ہو جائے، اس کو توڑنا سب سے بڑی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے کوئی بھی رسول آتے ہیں اس معاشرے کی رسموں کو توڑ کے جاتے ہیں. اس لیے کہ سامنے جتنے بھی کافر ہوتے ہیں وہ ایک جملہ کہتے ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا، انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایک رسم پائی ہے، جو رسم پائی ہے ہم اس رسم کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں سب سے بڑی چیز جو ٹکراتی تھی وہ رسم ٹکراتی تھی اور کچھ بھی نہیں. وہ رسم ٹکرانے آ گئی کہ نہیں بھائی، لیکن اللہ کے رسول پاک علیہ السلام اس رسم کو توڑتے تھے، اپنی سنت قائم کرتے. اس دنیا میں سب سے بڑی سنت پر عمل کرنا یہی ہے کہ معاشرے کے اندر وہ رسمیں جو نسلوں سے منتقل ہو رہی ہے جو غلط ہیں. رسم مطلب صرف عمل نہیں ہوتا ہے، رسم مطلب وہ نظریات، وہ سوچ، وہ نفسیات بن چکی جو قوم کی، جب آپ نے معاشرے کو اس کے خلاف لے کے جانا ہے یہ مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ہمت نہیں ہاری جاتی سر، یہی سب سے بڑی مشکل سنت ہے. اسی سنت پر جو عمل کرتا ہے پھر اس کا اجر بھی بہت زیادہ. سر اگر سر دیکھا جائے سر اس سنت پہ انجینئر محمد علی مرزا نے عمل کیا ہے. سر رسم چلی آ رہی تھی سر سارے فرقوں کی. سر اس بات کو سر ماننا پڑے گا پھر تو سر اس نے سر پھر جو کام کیا ہے وہ بہت زبردست. سب اچھا کام کرتے ہیں، غلطیاں بھی سب کرتے ہیں. نہیں سر اس کا دیکھیں اختلاف دیکھیں یہ نا کسی سے اختلاف رکھنے کا الگ بات ہے، لیکن اگر آپ یہ بات کریں تو انجینئر محمد علی مرزا نے پھر سر یہ جو 100-150 سالہ جو ایک وہ تھا نا اس کو توڑا ہے اس نے. آپ بہت سی چیزیں توڑی ہیں، میں خود اس چیز کا حامی ہوں. لوگوں کا سر ذہن بدلنا شروع ہو گیا، بہت ذہن بدلا ہے، سوالات نہ کرنا شروع ہو گئے. بالکل ایسے ہی لوگ جب سوال کرنا شروع ہو جائیں یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے. تو سر اس کو سر اگر توڑا مطمئن نہ ہو، صرف اس چیز سے جب لوگ مطمئن نہ ہو کہ یار یہ بات ہمارے بڑوں نے کہی، جب لوگ اس چیز سے صرف مطمئن نہ ہو تو یہ اچھی علامت ہوتی. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ ضرور ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب اس چیز پر اطمینان نہیں کرتے کہ یار یہ میرے بڑوں سے بات آئی. وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اب وہ دلیل ان کو مطمئن نہ کرے وہ اس حساب سے آگے چلتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. ہر ایک میں نے اس لیے ذکر کیا آپ سے محترم جو دین کا کام کر رہا ہے
سر آپ کو اس کی ہمت بڑھانی چاہیے. غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, کسی سے چھوٹی ہوں گی, کسی سے زیادہ ہوں گی. ہم عیبوں پہ پردہ بھی ڈالیں, اصلاح کرنے کی اچھی طریقے سے کوشش بھی کرتے چلے جائیں. کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے, لیکن مل ملا کر کے دین کا کام آگے بڑھاتے چلے جائیں. سر اتحاد کی بہت ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو بہت ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسے حصار میں رہیں جہاں مسلمانوں کے اخلاق وہ اعلیٰ دیکھ رہا ہو. سر لہجہ ضرور سخت ہے انجینئر محمد علی مرزا کو, بعض اوقات چپتی یہ باتیں ہیں, لیکن اگر سیریسلی اگر دیکھا جائے نا تو بات تو صحیح ہوتی ہے. ہاں باتیں ٹھیک ہوتی ہیں, دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی ساری باتیں غلط ہوں. سر لہجے میں آپ مبالغ نہیں, لہجہ میرے نا 2-3 بندوں سے بعض اوقات کا بھی بات ہے اوپر, یار لہجہ بڑا خراب ہے یار. تو یہ دنیا میں لہجہ دیکھیں, کوئی بھی چیز, لہجہ ہو, تبلیغ ہو, انداز تبلیغ ہو, بیان ہو, تقریریں ہوں, مسلک ہو, فرقے ہوں, آپ دنیا میں جا کے جب دیکھیں گے آدھے لوگ ہو جائیں گے. کئی لوگ پسند کریں گے, کئی لوگ کہیں گے کہ نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ اپنے لہجے کو نرم کر لیں, بہت نرم کر لیں, اور پھر تبلیغ کر لیں. سب پھر بھی جو قوم ہے وہ 2 حصوں میں بٹے گی. بعض کہیں گے ہمیں مزہ آ رہا ہے یار ماشاءاللہ, بڑا دھیمے لہجے میں مولانا صاحب سمجھاتے ہیں. لیکن کئی لوگ کہیں گے مزہ اثر ہی نہیں ہے اس کی زبان میں. ان کو اثر ہی شاید یہ لگتا ہے کہ جس وقت وہ جلالی پن آ رہا. دنیا کے یاد رکھیے گا کہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں, آپ کہیں پر بھی مداری لگا لیں, تماشائی دیکھنے والے آ جاتے ہیں. اور حد یہ ہو گئی ہے, یہ مثال شاید مناسب نہ لگے لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی شخص آج نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر لے, تماشائی اس کے گرد بھی آ جائیں گے, اس کے بھی ماننے والے فالوورز آ جائیں گے, ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا اتنی وسیع ہے, یاد رکھیے گا, یہاں ہر ایک کا سودا بک جاتا ہے, ہر ایک کا سودا بک جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا ذمہ داری لگائی ہے, ہم نے کس انداز میں آگے جانا ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس, تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکلا. میں امت بن کے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلنا ہے. اگر میں امت بن کے نہیں نکلوں گا تو سر شاید میں نے اللہ کے حکم کو ہی نہیں سمجھا. میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا, ہمارے نوجوانوں کو بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں اچھے ٹیلنٹ جو ہے نا فرقوں میں بٹے ہوئے, بہت سے علماء دیوبند کے ایسے ہوں گے بہترین صلاحیت ان میں, کسی کے اندر الہاد سے بحث کرنے کی بہترین صلاحیت ہوگی, کسی میں فقہی حوالے سے استدلال کرنے کی بہترین صلاحیت ہوگی. اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے اندر آپ دیکھ لیں, جیسے غلام رسول سعیدی صاحب گزرے تھے, کیا اعلیٰ محقق گزرے تھے, کسی میں یہ صلاحیت, کسی میں وہ صلاحیت. اسی طرح ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں ہر ٹکڑوں کے اندر بڑے بڑے ہیرے ہیں, لیکن وہ الگ الگ اپنی کیپیسٹی کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہی طاقتیں جس وقت مل جائیں گی تو سر بہت پھر اس کا اثر ہوتا ہے, دنیا پر اس کا بڑا اثر ہوگا. سر اگر سخت لہجے کی اگر بات کی جائے تو ویسے بعضوں کا دیکھا جائے تو ساحل عظیم بھی بعضوں کا سخت لہجہ کر لیتے ہیں. وہ بعضوں کا بات کرتے کرتے وہ یہی بولتے ہیں کہ یار یہ مولوی ہے نا, یہ تمہیں کبھی یہ بات نہیں بتائے گا, اور یار یہ مولانا ہے نا, یہ تمہیں بات نہیں بتائے گا. تو کبھی کبھی تو بہرحال یہ بھی لگتا ہے کہ یار یہ سب کو کرٹیسائز کرنا. آپ ہر بات کو نیگیٹو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ سر بات تو سر صحیح ہے نا سر. دیکھیں میری بات سن, میں وہی بات کر رہا ہوں نا سر. دیکھیں کل مولویوں کے بھی ماننے کے والی سر پبلک ہے نا, ان کو بھی سر وہ بالکل ہے, ان کے بھی فالوورز ہیں نا. تو اگر آپ ہے نا کسی کو بھی سر, کسی کے بھی بڑے کو اگر آپ ٹارگیٹ کریں گے تو سر وہ بھی فیل تو ہوگا نا. ایک واقعہ سنیں سر, آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا, ایک پیر صاحب اس کے مرید کو چل رہے تھے. جب قریب سے گزر ہوا تو تھوڑی سی جس طرح وہ نا ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے ناک بند لوگ کر رہے تھے, آ کر کے جا رہے, لیکن پیر صاحب نے گزرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا کہ اس کے دانت دیکھ کتنے سفید ہیں. آگے چلے گئے. کچھ مریدوں نے پوچھا, کہا کہ حضرت اگر اجازت دیں سوال کر سکتے ہیں کہ سارے گزر رہے تھے تو ایک ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے ناک بند کر کے گزرے, لیکن آپ نے وہاں جملہ کہہ دیا دانت دیکھ کتنے اچھے ہیں, تو ہمیں سمجھا سکتے ہیں کیا وجہ تھی آپ کی یہ بات کرنے کی؟ تو پیر صاحب نے کہا یا دیکھو بیٹا, انسان کی نفسیات ہوتی ہے, اس کا ذہن ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے. ایک مردہ ہے, ہر بندے نے مرنا ہوتا ہے, جانور تو مرتے ہی ہیں, گلی محلے میں 100 دکھنے کو آ رہے ہوتے ہیں. نے بیٹا سب گزرتے ہوئے ہر ایک کا دھیان گیا اس عیب کی طرف, کیا ڈیڈ باڈی ہے چونکہ اس سے اسمیل تو آئے گی, لیکن میں نے وہاں پر توجہ یہ دلائی کہ اس عیب کے اندر بھی اگر نگاہیں اچھائی دیکھنے والی ہوں تو وہ بھی دیکھ لیتی ہے. وہ دیکھو دانت کتنے سفید ہیں اس کی. بات سمجھ آئیے سر؟ آپ ساحل عظیم صاحب کی بات کر رہے ہیں, جس کی بھی بات کر رہے ہیں سر, میں نے آپ کو شروع میں ایک جملہ کہا, جو دین کا کام کر رہا ہے آپ کی نگاہیں اچھی ہوں اس کو دیکھنے کے لیے. ہر بندہ غلطی کرے گا, میرے مجھ سمیت دنیا کا ہر بندہ. کسی کو بھی مسند دے دیں سر, آپ گارنٹی ہے, لکھ کے لے لیں, کوئی معصوم نہیں. جب ہر بندہ غلطی کرے گا لیکن ساتھ ساتھ اچھائی بھی بہت کر رہا ہے, اچھی باتیں بھی بہت کر رہا ہے, بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے,
جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کے گرد جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، بتائیں وہ کس کے قریب آ رہے ہیں؟ آپ بتائیں سر، دین کے قریب آ رہے ہیں نا، تو میرے لیے تو اچھی خبر ہے سر. پھر کہ 100 افراد آ رہے ہیں دین کے قریب، اگر اس کی وجہ سے 1000 افراد آ رہے ہیں دین کے قریب، مجھے کیوں کسی سے حسد ہو رہا ہے؟ ہاں غلطی ہے، مجھے اصلاح کرنی ہے سر، لیکن کچھ جگہوں پہ غلطی کچھ زیادہ بھی ہے نا. اگر آپ کسی وہی بات ہے، دیکھیں میں اب کسی ایک فرقے کی بات کروں گا تو بات وہ ہو جائے گی نا. ایک فرقے والا ٹھیک ہے، لوگ اس کی بات سن کے نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کی مخالفت اگر نہ دیکھا جائے تو وہ سنت کو انہوں نے بالکل ترک کر دیا سر. بدعتوں کے پیچھے سر پڑ گئے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا، اس کے علاوہ سر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں میں خرابیاں سر ابھی میں سمجھا دیتا ہوں، میں اس کو میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھو آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں میں تبلیغ بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ دین کے قریب بھی آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سر ہم دیکھتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا، استمداد کے مسئلے یا بدعتیں. سر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو غیر اللہ کو پکارنے والا مسئلہ ہے سر، یہ آج کا مسئلہ ہے یا 500 600 700 800 سال ہو گئے کہ یہ مسئلہ چھڑتا ہوا آ رہا ہے شروع سے؟ ہاں لازم بات ہے، عرصہ ہو گیا، تقریباً 700-800 صدیاں گزر چکی ہیں جب سے یہ مسئلے کا آغاز ہوا. اس وقت سے اس کے اندر اختلافات چلتے آ رہے ہیں، اور محققین کی بہت بڑی جماعت ہے جو سمجھتی ہے بالکل قرآن پاک کے خلاف ہے اور واقعی قرآن کے خلاف ہے. لیکن بہت سا طبقہ ایسا بھی گزرا ہے علماء کا جو اس میں کہتے ہیں کہ ہم تعویلی معنی رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر نہ کفر بن رہا ہے نہ شرک بن رہا ہے. اب غلطی لگ رہی ہے سر، آج کی لگ رہی ہے یا صدیاں گزر گئی ہیں؟ جب ایک مسئلے کو صدیاں گزر گئی ہیں، آپ قائل نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کو، تو سر آج بھی اگر کوئی اس میں ملوث ہے اس کو شبہ لائے گا. اس کو سب سے بڑا شبہ یہی ہے کہ اس کو اس کے پیچھے ایک فہرست مل جائے گی اتنی زیادہ، یار اتنے بڑے بڑے علماء نے بھی تو کہا ہے. سر ایسے مسئلوں میں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، دلیل اتنی مضبوط رکھیں کہ سامنے والا قائل ہو جائے. سوال یہ ہے کہ اگر میں ان کو نہیں سمجھاؤں یا میں ان سے نفرت کر کے پیچھے سائڈ پہ ہو جاؤں، تو کیا میرے سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے وہ اگر کسی غلط کام میں ملوث ہے وہ دور ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے اس غلط؟ وہ بات آپ کے تو بالکل سر صحیح ہے. پھر آپ 2 راہوں میں سے ایک راہ چنیں. میں نے اصلاح بھی کرنی ہے، وہ لوگ دین کے قریب آئیں گے تو اصلاح ہوگی. بھائی ایک بندہ دینی کے قریب نہیں آ رہا، اصلاح کہاں سے ہوگی؟ وہ آئے نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کو خود اس کا توجہ چلی جائے گی. میں اپنی ذاتی بات بتاؤں، پاکستانی عرف کے اندر جب ہم نے آنکھ کھولی، یہ استمداد بہت سا سنا بھی تھا ہم نے، کبھی توجہ نہیں گئی میری ٹھیک ہو گئے یا غلط ہوگا. انسان جب تک کسی پابندی کے ساتھ کسی دینی ماحول سے وابستہ نہ ہو نا تو اتنے خیالات آتے ہی نہیں ہیں. بس کہیں سن لیا، تقریر سن لی، ادھر سن لیا، کبھی کسی دوست کے ساتھ کسی مزار پہ بھی چلے گئے تو وہاں جا کے کچھ آوازیں نداں آئیں تو وہ صحیح ہے غلط ہے توجہ ہی نہیں گئی. سب سے پہلے توجہ میری خود ہی چلی گئی. میں ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کافی پرانی بات بتا رہا ہوں، قرآن پاک پڑھتے کچھ آیتوں کی طرف توجہ گئی تو پھر میرے ذہن میں خود ہی آیا، میں کہا اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں یار، اس کا مطلب یہ جو ہم کر رہے ہیں شاید مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہا. وہ دماغ میں بات بیٹھی، پھر میں نے اس طرح کی تحقیق شروع کر دی، دیکھوں تو صحیح یہ چیز ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے. سر جب دین کے قریب کوئی آئے گا تو قرآن بھی کھولے گا، نماز بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے ہدایتوں کے راستے ملیں گے. تو اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں، مثبت رکھیں. نفرت والا ذہن رکھیں گے تو سر کچھ بھی دین میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سوائے میں اپنی ایک پبلک بنا کے مر جاؤں گا. ایک پبلک میری بن جائے گی جو میرے نام سے شاید ایک فکر بنا لے، وہ میرے نام سے کچھ ایک نظریات رکھ لے گا، اس کے علاوہ میں دین کا کام نہیں کر پاؤں. سر یہ جو سر آپ نے بات کری ہے کہ ٹھیک ہے جی فلاں فرقے والے کو آپ نا پیار و محبت سے سمجھائیں، اس کو سمجھائیں، تو سر پھر آپ نا غیر مسلموں کو قادیانی کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ وہاں تو ان کا تو نام آتا ہے تو وہ سمجھے کہ تلواریں نکل آتی ہیں ہمارے لیے. اگر ہم میری اپنی ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے کوئی قادیانی ہے، اگر میں اس سے دوستی کروں صرف اس لیے دوستی کروں کہ وہ میرے قریب آئے اور میں اس کو یہ اس چیز کو میں اس سے نا وہ کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس کا عقیدہ درست کر لوں، تو سر یہاں تو سر لوگ میرے خیال میں شاید مجھے ہی مار ڈالیں گے. اگر مجھے اس کے سامنے اس کے ساتھ اگر کسی نے کھاتے پیتے ہوئے دیکھ لیا تو میرے خیال میں میری گردن اڑ جائے گی پہلے. سر میرا تو اس میں نقطہ نظر ایسا ہی ہے جس طرح جو آپ سوچ رہے ہیں، میرا نقطہ نظر ایسا ہی ہے. میری زبان سے تو آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ یار قادیانی ہے تو آپ اپنی محفل سے اس کو باہر نکال دینا، سلام بھی اس سے نہیں کرنا، نفرت. دیکھیں شاید یہ باتیں ہر بندے کو ہضم نہ ہو، لیکن میں آپ کے توسط سے سمجھا دیتا ہوں. ہم نے قادیانیوں کو ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، ابھی اس کی بات نہیں چل رہی، ہم نے ان کو اتنا مظلوم کر دیا کہ اب وہ اصلاح کی طرف کس منہ سے آئیں گے؟ میری بات کس منہ سے قبول کریں گے؟ فار ایگزامپل سر آپ مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ سر مسجد میں سر آپ کیسے آنے دیں گے؟ سر بات سننے دیں، پہلے پوری ہونے دیں. آپ کو پتہ چل جائے مسجد کے اندر ایک بندہ آیا قادیانی ہے، برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ کی کہیں محفل دینی ہو رہی ہے، وہاں پتہ چل جائے 4 بندے قادیانی آئے ہوئے، آپ برداشت کرتے ہیں؟
ہاں نہیں کریں گے، صحیح ہے، نہیں کرتے، نفرت اتنی ہے. نفرت ہے، زبان میں بدتمیزی آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، دیکھتے ساتھ ہی جہنمی، لعنتی یہ خیالات آ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. سر اس کی اصلاح کون کرے گا؟ سر طبقے دو ہوتے ہیں، میری بات لکھیں سمجھیں. غلط کو غلط کہنا الگ بات ہے، لیکن غلط کو سدھارنے کے لیے میرا رویہ کیا ہوگا وہ سب سے بڑی اہم بات ہے. وہ تو قرآن سکھا کے گیا ہے. ایک ہوتا ہے وہ دور کہ جس وقت کوئی تھا جس نے نبوت کا اعلان کیا، جو بھی تھا وہ اب اس دور کا کوئی بھی زندہ اب نہیں ہے. مسئلہ ہے اگلی نسلوں کا. سر جب ہم نے ان کے ساتھ ہر طریقے کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کلی بائیکاٹ ہے، تو ان کی آگے آنے والی نسلیں نہ میری مسجد آ رہی ہیں نہ میری محفلوں میں آ رہی ہیں. وہ اپنے تائیں اپنی جگہوں پر ہی اپنے ہی انڈر کے اندر ہے جہاں پہ جو ان کا کام ہو رہا ہے. سر ان کو تو ایک ہی چیز سننے کو مل رہی ہے. وہ کیسے جان پائیں گے کہ یار یہ حق ہے یہ باطل، حق باطل کا امتیاز ان کو کیسے پتہ لگے گا؟ سر ہدایت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی. بالکل اللہ پاک کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سر ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، ماضی میں بھی بہت سے لوگ آتے تھے، بیٹھ کے بات ہوتی تھی، بہت لمبی چوڑی بات چیت ہوتی تھی، دلائل میں گفتگو بھی ہوتی تھی. کئی دفعہ بہت سے لوگوں نے باتوں کو مانا بھی ہے. کئی لوگ نہیں مان پاتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی، ان کو شبہ جا ہی نہیں رہا ہوتا. تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ یار میں انشاءاللہ اگلی دفعہ زیادہ تیاری کروں، یار اپنے دلائل کو اور مضبوط کروں کہ میرے پاس آئے تو اگر ایک مان گیا یہ کیوں نہیں مانا. تو مجھے اپنے پہ فکر ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی میرے پاس آ رہا ہے ملنے کے لیے، میں نے سلامی نہیں کرنا اس سے. میں کہا بھائی میں تو ملتا ہی نہیں ہوں، ان بے شرموں سے میں ملتا نہیں ہوں، ان جہنمیوں والوں سے میں ملتا نہیں ہوں جنہوں نے ڈاکہ ڈالا. سر ڈاکہ ڈالا ماضی میں ڈل گیا، اب جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کو کس نے گائیڈ کرنا ہے، ان کو کس نے سمجھانا ہے؟ میں نہیں تو سمجھانا ہے. ان کا شبہ کس نے دور کرنا ہے؟ تو میرا نظریہ ایسا نہیں ہے سر جس طریقے سے عام ہمارے یہاں رویہ ہے. میرا نظریہ ہے کوئی چاہے قادیانی ہے، غلطی ہے، بڑے درجے کی غلطی ہے، اس غلطی کو سدھارے گا کون؟ مناظروں سے سدھرتی ہے غلطی؟ کس نے مناظرے سے آج تک غلطی سدھاری ہے؟ کوئی ایک تو دکھاؤ بے فلاں بندہ ہے مناظرہ ہوا تو اس نے غلطی اپنی سدھار لی. مناظروں سے باتیں بگڑتی ہیں، مناظروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ 4 شبے وہ نکالے گا، 2 شبے الٹا اور سننے والوں کے دل و دماغ میں شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جواب کسی کا بھی آ نہیں رہا ہوتا، حل کوئی مسئلہ ہو نہیں رہا ہوتا، شبہات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے رویہ آپ کا بہت معنی خیز ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. طریقہ بہت ہے، جب کوئی فتنہ اور فساد پر نہیں تلا ہوا اب آپ نے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. اگر کوئی فتنہ فساد پر آیا ہے تو پھر اس کے خلاف ایک سختی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے. کوئی فتنہ انگیز عناصر نہیں ہے، اس کے نظریے خراب ہیں، آپ ان کو دلیل کی قوت سے سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں. ہاں آپ ہر لحاظ سے اپنی احتیاط برتیں، اپنے دلائل مضبوط کریں، اپنے جسے کہتے ہیں کہ بچوں کو سکھائیں، بچوں کو اتنا مضبوط کر دیں کہ بھائی وہ آگے 10 کو سکھائیں. آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اتنا دلائل میں مضبوط کر دیں کہ انہیں کوئی فکر نہ ہوئے، یا کوئی بھی بندہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن سے اس کو کنونس کر دیں گے. جذبات سے نہیں دلائل سے کنونس کیا جاتا ہے. تو سر میرا نظریہ اس میں ایسا ہی ہے کہ شاید کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے.